اسٹار لنک نیٹ ورک جو ہے اس میں فنی خرابی کی وجہ سے امریکہ اور یورپ میں کئی گھنٹے جی جو ہے وہ انٹرنیٹ سروس معطل رہی ہے، اور عالمی سطح پر پیش آنے والی اس بندش کا آغاز جمعرات کی شام تقریباً 7 بجے ہوا، اور اس کے بعد جس کے بعد امریکہ اور یورپ کے صارفین بڑی تعداد میں انٹرنیٹ سروس کی بندش کی شکایت کرتے نظر آئے، اور ڈاؤن ڈیٹیکٹر نامی آؤٹیج مانیٹرنگ پلیٹ فارم کے مطابق صرف امریکہ میں 61,000 لوگوں نے خرابی کی اطلاع دی کہ یہ نیٹ نہیں آ رہا۔ تو یعنی کہ انٹرنیٹ کی جو ایک یوزیج ہے اس حد تک دنیا میں بڑھ گئی ہے رائٹ، کہ ڈپینڈنسی ہے آپ کتنی شہری دیر کی۔ گزار لیتی ہیں جب آپ کا نیٹ کبھی بند ہو جاتا ہے یا کہیں وائی فائی نہیں ہوتا، ڈیٹا نہیں یوز کر رہی ہوتی، تو کتنی دیر آپ گزار لیتی ہیں نیٹ کے بغیر اندازاً؟ سر میں تو 24 گھنٹے بھی گزار لیتی ہوں۔ نہیں یار، کمال ہے، آپ کا نام تو گینس بک ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے کہ آج کے دور میں مجھے تو موقع چاہیے، کوئی نیٹ نہیں آ رہا۔ خاتون خاص طور پہ 24 گھنٹے، یہاں تو میں نے لوگوں کو پینک دیکھا ہے کہ اگر نیٹ نہیں آ رہا، اگر کہیں کوئی گیسٹ چلا گیا، کوئی بیٹھا ہے کسی دفتر میں جا کے بیٹھا ہے، کسی کے گھر میں بیٹھا ہے، سب سے پہلا پانی نہیں مانگتا کوئی، وہ کہتا ہے کہ وہ وائی فائی ہے۔ رائٹ، آپ نے دیکھا ہے؟ اچھا، ڈپینڈنسی ہے نا، ایگزیکٹلی، اچھا وہ معاملات اس طرح کے نیٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ نہیں، جن لوگوں کو نہیں بھی پڑتی، یعنی کہ بالکل ویلوں کی بات بھی کر رہا ہوں، جو عادت ہے، انہوں نے اس کو بالکل بنا جو لیا ویلے ہے بھی ہیں نا، وہ جو زندگی۔ کچھ نہیں کر رہے، جن کی دھوپ کی ان کو فیکٹری بھی ہے، دھوپ نکلتی ہے ان کا کاروبار چلتا ہے، دھوپ نہیں نکل، دھوپ کی فیکٹری کچھ لوگوں کی ہوتی ہے، تو وہ جو ہے نا نیٹ کے بغیر ان کا ایک پل گزارا۔ نہیں بچے پل گزرتا، جو ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، وہ آپ کو کہیں گے جی کہ نیٹ نہیں آ رہا۔ ان کو لگتا ہے دنیا ختم ہو گئی ہے یا رابطہ کٹ گیا ہے، ایگزیکٹلی الجھن سی شروع ہو تو جاتی ہے۔ وہ معاملہ ہو گیا ادھر، اب یورپ امریکہ میں، اور نیٹ کی بندش ہو گئی، اور وہاں پہ کوہرام برپا ہو گیا، اور 61,000 لوگوں نے شکایت کی کہ انہوں ٹھیک کرو ذرا جلدی۔ اور وہاں تو جو ہے نا بعض اوقات کمپنیز کے اوپر جو ہے ہرجانے کر دیے جاتے ہیں، سو کر دیے جاتے ہیں۔ رائٹ، وہاں پہ تو پالیسیز اور زیادہ اسٹرکٹ ہے۔ ایگزیکٹلی کہ ہمیں اتنی دیر نیٹ ہی نہیں ملا، میں ایسے نہیں کر سکا، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی کوئی اس بزنس وقت۔ ڈیلز ہیں یا کچھ سرٹن بھی ہو سکتا ہے نا۔ ایگزیکٹلی، تو اس طرح کی صورتحال ہے، لیکن اب ٹھیک ہو گیا۔ اب ٹھیک ہو گیا، یہ گڈ چلیے جی، نیوز ہے کہ ٹھیک۔ کنگریچولیشنز ٹو یو ایز ویل۔ سر، بات کرتے ہیں ایران کے شہر زاہدان پر حملہ ہوا ہے مسلح افراد کی جانب سے، اور انہوں نے ایران کے شہر زاہدان کے عدالتی کمپاؤنڈز پر حملہ کیا ہے۔ یہ مس، یہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ یہ چل کیا رہا ہے؟ یہ جو ہے نا، پہلے ہم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو آپ کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے شہر زاہدان میں مسلح افراد کا عدالتی کمپاؤنڈ پر حملہ، متعدد ہلاکتوں کا خدشہ ہے، اور ابھی تک نمبر سامنے نہیں آئے ہیں، لیکن اطلاع ہے کہ کافی لوگوں شہید ہوئے ہیں۔ شمال مشرقی ایران کے شہر زاہدان میں مسلح افراد کے عدالتی کمپاؤنڈ پر اچانک حملے میں کئی افراد زخمی ہو گئے، جبکہ ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ حملہ ایک منظم کارروائی کے تحت کیا گیا، جس میں مسلح افراد نے عدالت کی عمارت کو نشانہ بنایا۔ ہلاک شدگان اور زخمیوں کی صحیح تعداد تاحال سامنے نہیں آ سکی، لیکن حکام نے تصدیق کی ہے کہ نقصان شدید ہوا ہے، اور خبر رساں ایجنسی کے مطابق جو ہے جیش العدل نامی مسلح گروہ نے زادان میں عدالتی کمپاؤنڈ پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے۔ اب یہ پتہ کیا بات ہے، یہ دیکھیں، یہ وہی گروپ ہیں جب ایران اسرائیل جنگ ہوئی اور یہ کشیدگی شروع ہوئی، تو ایران پر جو پہلا اٹیک ہوا تھا وہ ایران کے اندر سے ہوا تھا۔ رائٹ، وہ کسی امریکن بیس سے نہیں ہوا تھا، کیا تھا بالکل۔ وہ جو اطلاعات ہیں وہ ایران کے اندر ہوا تھا، یعنی کہ ایسے گروہ، ایسی تنظیموں کا جو ہے، اور یہ پراکسیز ہیں، ظاہری بات ہے اسرائیل جیسی کنٹریز کی یہ پراکسیز ہیں جو اس طرح کی کارروائیاں کروا رہے ہیں، اور یہ اسی طرح کا ایک گروہ ہے جس نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بددستور جو ہے اسرائیل ایران میں تخریب کاری کی کارروائیاں کروا رہا ہے، اور یہ جو حملہ ہوا ہے یہ بڑا افسوسناک حملہ ہے، اور یہ ایران کے اندر سے ہوا ہے، اور یہ میں جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ اس جنگ میں باقاعدہ میزائل داغے گئے اور ایران کے اندر سے داغے گئے، اور ایران کی جو اس وقت ریاست ہے اس کو کانوں کان خبر نہیں تھی کہ ہمارے ملک کے اندر
دشمن کے اڈے قائم ہو چکے ہیں ہاں جی، اور گروپس بالکل۔ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس جنگ میں تو جس کو کہتے ہیں پنجابی میں وہ کرنا تھوڑا لنگ گئی ہے، بچت ہو گئی ان کی، لیکن یہ والی صورتحال بڑی الارمنگ ہے الارمنگ ہے، بالکل ٹھیک بات کی کہ آپ نے۔ یہ ایسے گروہ جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں ان کو اندر ہی اور آپریشنز کرنے کی ضرورت ہے، ایگزیکٹلی ان کو جو ہے نا وہ ایک الرٹ ہونے کی آپریشن کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. سر آپ کو نہیں لگتا 2025 میں بہت سے ممالک ہیں ان انٹینشنلی یا انٹینشنلی جنگوں میں جو ہے وہ انوالوڈ ہیں، یا بہت زیادہ جنگیں ہو رہی ہیں اس سال اگر ہم دیکھیں؟ اس بات کو نا ہم کرتے مذاق میں ہیں اکثر، لیکن یہ بات سیریس ہے تھائی لینڈ تک کہ اس کا یہ شکار ہو چکے یہ ہیں، جو ہے نا تھائی لینڈ ادھر تھائی لینڈ کمبوڈیا تک کے اس ساتھ کا، لڑ رہا ہے اور ایران اسرائیل ہو گئی اور سربیا ہو گیا، مجھے نا یہ بات اب اس میں کوئی ابہام لگتا نہیں ہے کہ جی یہ جو اسلحے کے ڈیلر ہیں، رائٹ، اسلحہ ڈیلر جو کنٹریز ہیں، ان جنگوں میں ان کا بھی ہاتھ ہے اور وہ اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے اس طرح کی صورتحال کرتے ہیں. تو وہ جب انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تو اس میں یہ کہا گیا کہ اس میں چائنا کا اور فرانس کا، ہاں جی، فرانس کا اور رشیا کا اور اسرائیل کا، ہاں جی، اور یہ اسلحہ سارا چیک ہوا ہے، رائٹ، ویپنز چیک ہوئے ہیں، جہاز چیک ہوئے ہیں، ڈرونز چیک ہوئے ہیں. تو یہ مشینری چیک ہوئی ہے، جنگی مشینری چیک ہوئی ہے. تو اب جب انڈیا میں جتنی تباہی ہوئی اور اس کی جو انسٹالیشن ہے ساری کی ساری، اس کی ڈیل امریکہ سے چل رہی ہے اور انڈیا امریکہ سے ہتھیاروں کی ڈیل بھی کر رہا ہے جی، اور S-400 سسٹم جو ہے اس کے حوالے سے بھی اس کی ڈیل چل رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ بینیفیشری تو ہیں ظاہر کچھ سی بات ہے، کنٹریز ان جنگوں کے، کہ پاسبلٹیز تو ہیں، یعنی کہ ایک آپ نے جیسے کہہ دیا کہ 2025 ہی کیوں جی، کہ اچانک جو ہے وہ کنزیکٹیو جو ہے آپ جنگیں دیکھیں شروع ہاں ہو جی، جائیں پہلے 6 اور مہینے ہمارے اس طرح مختلف گزرے کنٹریز دیکھتے جن ہوئے، کے بارڈر ساتھ لگ رہے ہیں، جن کے نہیں لگ رہے، وہ جنگوں میں الجھ رہے ہیں اور جو ہے جی نا وہ بالکل. اس طرح کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں. اس سال کا جو پہلے 6 مہینے وہ ہم نے اس طرح ہی دیکھے. اینی ویز ہماری تو دعا ہی یہ ہے کہ ہر جگہ امن و امان کی صورت قائم ہو. مزید ڈیولپمنٹ بھی شیئر کریں گے ناظرین کے ساتھ. تھینک یو فار بینگ پارٹ آف دی پوڈ کاسٹ ٹوڈے. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیون فار انادر سیشن. ٹل دین بائے بائے.